I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. पलटना झपटना झपट कर पलटना 65 की पाक भारत जंग में स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम ने 1 मिनट या इससे कम वक्त में यके बाद दीगरे भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारे डॉग फाइट में मार गिराए। ये कारनामा सिर्फ पाक फजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब नहीं बल्कि जंगी हवाबाजी की आलमी तारीख का एक मोजज़ा ख्याल किया जाता है। 7 सितंबर को एमएम आलम और इसके 11वें स्क्वाड्रन के साथी सरगोधा के नवाह में मामूल की दिफाई उड़ान में मसरूफ थे कि इन्हें भारत के 5 हमलावर हंटर तैयारों से निपटने का हुक्म दिया गया। एमएम आलम ने देखा कि इसके सामने 4 हंटर तैयारे इंतहाई खूबसूरत जंगी तरतीब में हमले की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। आलम ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंतहाई दाएं जाने वाले भारतीय तैयारे को निशाना बनाएगा। इसी लम्हे इसकी नजर 5वें भारतीय हंटर तैयारे पर पड़ी। इसी असना में वो अपनी गनों का बटन दबा चुका था। देखते ही देखते एक हंटर तैयारा लुढ़कनियां खाता हुआ जमीन पर आ रहा। दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर आलम ने दूसरे हंटर तैयारे को निशाने पर रखा और फजा में आग का एक बगोला नजर आया। बाकी 3 तैयारों ने अब दिफाई पोजीशन ले ली, लेकिन आलम ने इन्हें कोई दाव पेच आजमाने की मोहलत ही नहीं दी और तीसरे हंटर को भी तबाह कर दिया। बाकी 2 तैयारे तुम दबाकर भागने की कोशिश में एक एक करके ढेर हो गए। एमएम आलम और पाक फजाइया में इसके दीगर साथियों ने अपने से 5 गुना बड़ी भारतीय फजाइया को मुंह तोड़ जवाब दिया। I think they're quite confused as to are we really everyone's enemy there? Now you're up against Russian MiGs, Right. hunters, nets. Right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds. That's all I can say. What do you think of the Indian awarded the equivalent of the DFC for ground attack missions? What have these been like going out on ground attack? Well, I would be very modest to say the truth, but it's been a pleasure, I think, because the first ground attack mission that was given to us, it came like a normal exercise, and I think we did the most damage there. MiGs On the ground? on the ground. How many did you get? I think we've got in all 9 to 10 MiGs there. We got about 14 aircraft total. Getting shot down by Indian, I don't think it's possible. This is because we had hunter and not only the equipment, it is the man behind the gun, it is the morale which matters. It is not just that the chap come up and he's in a better aircraft. It is the man in the aircraft itself also. Watch your back, I'm the best in town. Whenever I'm spinning round, you'll never stop me. I got 1 foot off the ground. You'll never take me down. You're never gonna take me down. I like to win and it ain't no crime. So always hold your head up high. When you lose to me, don't whine and cry. 'Cause you know you play the best. Come on if you really want to break the chain, 'cause I can play you again and again. Never gonna take me down. You better watch your back, I'm the best in town. Whenever I'm spinning round, oh, you'll never stop को हम समझाना चाहेंगे ये बात। इस वक्त हम इंडिया की कौम को एड्रेस कर रहे हैं। हम इनको समझाना चाहेंगे कि तुम इसराइल के फंदे में आकर हमसे खामखा बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हम तुम्हें भी मारेंगे और इसराइल को भी उड़ा के रख देंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि इसराइल का सोल्यूशन वही है जो खैबर सोल्यूशन है। देखिए, इस तारीख में हमको इसकी मिसाल मिलती है। मदीने की इस्लामी रियासत थी जिसकी मिसाल आज की पाकिस्तान की है। इसी तरह मक्के की मुशरिक रियासत थी जो आज का हिंदुस्तान या भारत की रियासत है, और मदीने के नॉर्थ में खैबर की बस्ती थी जो यहूदी बसा करते थे।
اور فتح مکہ مسلمان 8 سال کوشش کرتے رہے مکہ فتح کرنے کی, مسلسل پرابلم, کانفرنٹیشن, کلیشز ہوتے رہے, مکہ نہیں فتح ہوا. 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی تبدیل کی, مکہ کی طرف سے رخ کو پھیرا, خیبر کی طرف رخ کر لیا اور خیبر کو فتح کر لیا. جس لمحے فتنہ ختم ہو گیا, خیبر فتح ہو گیا, اگلے سال مکہ بغیر لڑے فتح ہو گیا. دیکھیے دس از ایگزیکٹلی دا ایگزامپل ٹوڈے. آج دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اسرائیل ہے. انڈینز کا غصہ ہے ہمارے, امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, احساس ہے. لیکن مجبوری ہے بیچاروں کی. انڈینز کو نفرت, غیظ و غضب کی آگ میں یہ جلتے رہتے ہیں. جرأت نہیں ہے کہ ہمارے آگے آنکھوں میں آنکھیں ملا سکیں, اس لیے کہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے ان کے اوپر. سو اس وقت ہمیں اپنی پاکستان کی ڈیفنس پالیسی میں کیٹیگورک اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے, جیسے ہم نے 1984 میں کی تھی, کہ اگر ہمارے نیوکلیر ایسٹس پر اٹیک آیا تو ہم اسرائیل کو بھی ماریں گے, تل اویو کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے, اور انڈیا کا بھی دماغ ٹھیک کر دیں گے. ایک بات ہم اور کرنا چاہیں گے, یہاں بار بار انڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم بردرلی نیبرز کی طرح, بھائیوں کی طرح آپس میں کیوں نہیں رہتے, ہمارے نیوکلیر ویپنز ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو جائیں گے, ہمیں سرحد ختم کر دینی چاہیے, آزادانہ تجارت ہونی چاہیے. دیکھیے ہم ان ساری باتوں پر قائل ہیں, اور ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہوں, اور ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پورے ہندوستان کو یونائٹ کر کے ایک بڑا ملک بنا دیا جائے, اور اس کا نام پاکستان رکھا جائے, پرچم سبز لالی ہو, اور پاک سرزمین کا ترانہ ہو, اور ریڈیو پاکستان دہلی کی آواز آئے. پھر یہ فتنے ختم ہو جائیں گے. وی ٹوٹلی ایگری کہ بارڈرز ختم ہونے چاہیے. بھارتی طیارے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتے کے روز دن 11:30 بجے کشمیر سیکٹر اور دوپہر 2 بجے کے قریب لاہور سیکٹر میں 2 سے 4 میل تک گھس آئے, جسے پاک فضائیہ نے جوابی کارروائی کر کے واپس دھکیل دیا. طور پر تیار کردہ بغیر پائلٹ کے جاسوس طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت سب کے لیے انتہائی فخر اور اطمینان کا لمحہ ہے, کیونکہ اس سے پاک فضائیہ کی جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہے, اور اس شعبے میں بھی خود کفالت کی طرف گامزن ہے. پاکستان کے ماہر انجینئرز نے چین کے بنے ہوئے F-7P طیاروں میں 37 تبدیلیاں کر کے اس کی کارکردگی میں غیر معمولی اضافہ کیا. ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تیار کردہ لڑاکا بمبارہ طیارہ JF-17 تھنڈر کارکردگی کے لحاظ سے F-16 کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے. اس طیارے کا آزمائشی ماڈل صرف 4 سال کی قلیل مدت میں تیار کیا گیا, اور قابل نظر رکھنے والے ایپاکس طیارے 500 کلومیٹر تک کے دائرے میں دشمن کے ہوائی اڈوں اور سطح زمین پر فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. یہ طیارے اپنے لڑاکا طیاروں کے دشمن سے لڑائی میں رہنمائی بھی کرتے ہیں. چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر اس جدید ٹیکنالوجی پر کام کا آغاز کیا, جو اب آخری مراحل میں, اور بہت جلد پاکستان یہ نظام بھی پاک فضائیہ کے طاقت میں اضافہ کرے گا.